بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آج کا درس ہے روزے کے مفسدات کے متعلق، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور قضاء اور کفارے کے جو احکامات ہیں ان کے متعلق آج کا درس ہے کہ اس روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے قضاء آئے گا یا کفارہ بھی آئے گا۔ روزے کی تکمیل میں سے، روزے کے مکمل ہونے میں یہ بات بھی ہے کہ ہمارا روزہ ان تمام کاموں سے خالی ہو جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کام کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے اور ہمیں اس کا نقصان بھرنا پڑے۔ پھر ایسے کاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کی وجہ سے صرف قضاء لازم آتی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، چلو رمضان کے بعد کسی دن اس روزے کی قضاء کر لی جائے، اور دوسری قسم کے وہ کام ہیں جن کی وجہ سے قضاء اور کفارہ، یعنی 61 روزے، ایک روزہ تو قضاء کا ہے اور 60 روزے کفارے کے، یہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر قضاء اور کفارہ، وہ چیزیں جن سے قضاء اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز کھا لے بندہ یا پی لے جو دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع اٹھانا یا جسمانی لذت حاصل ہوتی ہو، تو نیز اس کے استعمال سے جو سلیم الطبع آدمی ہے، ایک عام انسان، اس کی طبیعت نفرت نہ کرتی، اگرچہ وہ چیز جو کھائی ہے وہ بہت ہی تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر بھی ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ چونکہ روزے کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزہ نام ہے فجر، یعنی صبح سے لے کر شام تک، افطاری سے لے کر سحری سے افطاری تک، کھانے پینے اور جو ہے شہوات سے رکنا، تو اس سے رکنے سے جو ہے اسی کا نام روزہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہو جائے، کوئی چیز بندہ کھا لے اور پی لے اور وہ چیزیں کھائی بھی جاتی ہوں، غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہوں یا دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہوں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کا قضاء بھی آئے گی کہ یہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اور کفارہ بھی آئے گا کہ اس کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں۔ اور اسی طرح چونکہ میاں بیوی کا ملنا یہ بھی روزے میں منع ہے، اگر کسی نے بیوی سے صحبت کر لی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس سے قضاء اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ اور اسی طرح لواطت کا بھی یہی حکم ہے، اور ان سے متعلق جو بھی کوئی صورت پیش آ جائے اس میں بندہ مفتیان اکرام سے وہ حکم بیان کر کے اس کا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال روزہ انہی 3 چیزوں کا نام ہے کہ کھانے پینے اور میاں بیوی کی صحبت یعنی شہوات سے رکنا، اللہ کے حکم پر اس کو صبح سے شام تک پورا کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز اگر پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے قضاء بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گی۔ اب وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے صرف قضاء لازم آتی، کفارہ نہیں آئے گا، قضاء آئے گی۔ مثلا غلطی سے کوئی چیز منہ میں گئی اور پھر اس نے کھا لی یا پی لی، یہ بھولے سے نہیں ہے، یاد رکھیں، بھول کر کھانے پینے سے کہ روزہ یاد ہی نہیں رہا اور کھانا پینا شروع کر دیا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غلطی سے کھا پی لیا۔ غلطی سے مراد یہ ہے کہ جیسے وضو کر رہا تھا تو یا غسل کر رہا تھا، غسل کرتے کرتے پانی منہ میں چلا گیا اور اس نے اس پانی کو آگے نگل لیا،
روزہ بھی یاد تھا لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ وہ غلطی سے پانی منہ میں گیا اور اس نے نگل لیا، تو اس سے کفارے سے بچ جائے گا، قضا لازم آئے گی کہ ایک روزہ بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح دوسرا، کوئی زبردستی کسی کو پانی پلا دے یا حلق میں اس کے کوئی چیز ڈال دے، اس سے بھی چونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے زبردستی کی گئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے ٹوٹنے کا جو ہے وہ قضا صرف آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے از حد مجبوری کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا کہ بہت زیادہ مجبوری بن گئی تھی، اگر نہ کھائے تو جان کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا بیماری کی وجہ سے بیمار اتنا ہو گیا کہ اب وہ کھانے پینے کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہے، تو یہ مجبوری ہے، از حد مجبوری، معذوری اور بیماری، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی کھا پی لیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز کھا لینا جس کو غذا کے طور پر یا دوائی کے طور پر نہ کھایا جاتا ہو، عام طور پر جیسے کئی دفعہ منہ سے خون نکلتا ہے بندے کے اور بندہ اس کو نگل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جیسے آنکھ سے کئی دفعہ آنسو بہتے ہیں اور آنسو وہ منہ میں چلے جاتے ہیں، نمکین آنسو ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ بندہ ان کو آگے وہ نگل جاتا ہے، نگل کے منہ میں چلے گئے، تو یہ عام طور پہ کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز اگر کسی نے جو غذا کے طور پر یا دوائی کے طور پر نہ کھائی جاتی ہوں، ان کو اس نے کھا لیا، نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی چیز کو عام مروجہ طریقے کے خلاف استعمال، جس طرح رواج چل رہا ہے اس کے خلاف کسی چیز کو استعمال کرنا، جیسے عام طور پر جو چاول ہوتے ہیں، چاول پکا کے کھائے جاتے ہیں، کوئی آدمی کچے چاول اٹھا کے کھانا شروع کر، یا اسی طرح خشک آٹا ہے، حالانکہ آٹے سے روٹی بنائی جاتی ہے، روٹی بنا کے کھائی جاتی ہے، خشک آٹا، خشک چیز جو ہے وہ اس نے پھانک لی، تو یہ اس سے بھی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز پیٹ میں لے کے جانا، منہ سے نہیں لے کے گیا، کوئی اور راستہ، جیسے ناک کا راستہ ہے، ناک سے کوئی چیز بندہ اگر استعمال کرے وہ بھی معدے میں چلی جاتی ہے، اس سے کوئی دوائی ڈالے ناک میں تو وہ بھی اندر چلی جاتی ہے، یا حقنہ کروانا، بعض دفعہ بڑے پیشاب کے راستے سے کوئی دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر کرتے ہیں، اس کو حقنہ کہتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں بہرحال قضا آئے گی، کفارے نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح زبردستی جمع کر لینا، جس سے زبردستی جمع کیا گیا ہے اس پر صرف قضا لازم آئے گی، اور جو جمع کرنے والا ہے مرد ہے اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں۔ اس لیے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کہ کھانا پینا اور میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا، تو صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو جو زبردستی کیا گیا جس کے ساتھ اس پر قضا ہے، روزہ تو اس کا بھی ٹوٹ گیا، لیکن جو زبردستی کرنے والا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں۔ اسی طرح جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا، یہ جو کیا ہوتی ہے الٹی جسے ہم کہتے ہیں، تو کیا کرنے سے روزہ، کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود کیا آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو یہ روزے کی حالت میں بھی آ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیکن جان بوجھ کے کیا کرنا، کوئی آدمی انگلی گلے میں مار دے، یا کوئی مسواک کرتے کرتے گلے میں آگے لے جائے، یا اسی طرح جان بوجھ کے، یا ڈاکٹر نے مریض تھا، بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا بھئی کیا کرو، میں آپ کی کیا دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ کیا کی وجہ سے جو ہے بیمار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر یعنی اپنے اختیار سے کیا کرے گا اور منہ بھر کر کیا کرے گا، یعنی منہ بھر کے کیا آئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا روزے کو توڑ دیتا ہے، اس سے قضا آئے گا، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہاں روزہ ٹوٹنے میں شک ہوا، اگرچہ حقیقت میں روزہ وہاں نہیں ٹوٹا ہے،
تو اس نے جان بوجھ کر کھانا پینا شروع کر دیا کہ بھئی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس سے قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ مثلا کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، احتلام ہو گیا، اب احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اب اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ تو بہرحال مسائل کو پتہ کرنا چاہیے، جو ہے علماء سے پوچھنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارے معاملات صحیح چلتے رہیں اور ہمارا روزہ مکمل ہو۔ یہ بطور نمونے کے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ مفتیان کرام سے، علماء سے جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کو بتا کے اس کا حل دریافت کیا جائے۔ چند متفرق مسائل اور بھی ہیں، مثلا اگر کسی کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، اتفاقی طور پہ ان میں سے کوئی صورت پیش آ گئی جو میں نے ابھی بیان کی، یا اتفاقاً کوئی اور صورت کے روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو بقیہ سارا دن اسے بغیر کھائے پیے رہنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ اب ٹوٹ گیا ہے اب کھانا پینا شروع کر دے، اب روزے دار کی طرح رہنا اس کا شام تک، یہ اس پر واجب اور ضروری۔ اور اگر دوسرے نمبر پر اگر کوئی اپنی سستی کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکا، یعنی روزہ ٹوٹے گا اس وقت جب رکھا، اس نے رکھا ہی نہیں ہے، سستی ہو گئی یا کوئی عذر تھا، عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، تو اسے لوگوں کے سامنے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اسے اگر لوگوں کے سامنے کھایا پیا تو دوہرا گناہ ہوگا، اس کے لیے ڈبل گناہ ہے کہ ایک تو اس نے اپنی سستی کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور پھر وہ سر عام کھا رہا ہے، تو یہ گویا کہ روزے کی توہین بھی ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت بھی ہے۔ تو اس لیے باغی کے لیے سزا سخت ہوتی ہے عام قانون توڑنے والے کے مقابلے۔ تو اس لیے اگر کوئی سستی یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو لوگوں کے سامنے کھانا پینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح آنکھ، ناک اور جو ہے کان، یہ تین چیزیں ہیں، تو ان کی الگ الگ جو ہے وہ مسئلہ آپ کو بھی سن لیں کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں، کیونکہ آنکھ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ معدے میں یا اس طرح کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے دوائی یا کوئی چیز معدے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ چلی جائے۔ لیکن جدید میڈیکل سائنس جو ہے اس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں باریک رگیں ہوتی ہیں جو حلق یا معدے تک جاتی ہیں، یا حلق تک کم از کم آتی ہیں، تو اس لیے اس کے مطابق جو ہے آنکھ میں ڈالی گئی دوائی کا ذائقہ، چونکہ ذائقہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کریں۔ اگر شام کو بھی ڈالی جائے، صبح کو بھی ڈالی جائے، 2 وقت گزارا چل جائے، تو تیسرا وقت دن کا جو ہے وہ اگر نہ ڈالی جائے تو اس سے فرق نہ پڑتا ہو، یعنی کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو، تو اس میں بھی احتیاط ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ ڈائریکٹ اس سے کوئی رگیں، کوئی چیز جو ہے وہ حلق میں نہیں جاتی، لیکن بہرحال ابھی تحقیقات جو ہوئی ہیں سائنسی، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ باریک ترین رگیں ہیں جو حلق میں محسوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ، اس لیے بہرحال بغیر مجبوری کے نہ استعمال کیا جائے، بہت مجبوری ہو تو استعمال کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے نمبر پر روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا، کان میں دوا ڈالنا یا پانی چلا جائے، تو فقہا جو ہیں قدیم پرانے فقہا کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی قول کو اختیار کرنے میں احتیاط بھی ہے۔ البتہ جدید تحقیقات کی روشنی میں تو اگر تو کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور دوائی یا پانی حلق تک پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کا ذائقہ آ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بصورت دیگر کان میں پانی، دوا یا تیل چلا جانے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو ان آنکھ اور کان کا مسئلہ یہی ہے کہ احتیاط کی جائے، اگر بغیر مجبوری کی اس کو استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر مجبوری ہے تو بہرحال اس میں یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باقی ناک میں دوائی ڈالنے یا تیل ڈالنے سے یا پانی کی بھاپ لینے سے، یا دمے کا مریض ہے تو وہ انہیلر استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
ناک چونکہ اس کے جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ چیز کو حلق میں لے کے جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں چوتھی چیز منہ ہے. منہ میں بھی بلا عذر دوائی لگانا جو ہے یہ مکروہ ہے، اور اگر کسی نے منہ میں دوائی لگا دی اور وہ تھوک میں حل ہو کے حلق میں چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال منہ میں لگانے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اگر وہ آگے چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک اور مسئلہ شیخ فانی کے متعلق ہے. شیخ فانی ایک فقہی اصطلاح ہے. ایسا بوڑھا آدمی، بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہوں کہ روز بروز ان کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو ان کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ یعنی ابھی یہ موت کے دہانے پر ہیں، ابھی بہت کمزوری کے دہانے پہ ہیں. تو ایسا شخص جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے، یعنی نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت کی امید ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، فدیہ دے. قضا تو کر نہیں سکتا، روزہ خود رکھ نہیں سکتا، قضا کر نہیں سکتا، اصل روزہ رکھنا ہے. روزہ نہ رکھ سکے تو قضا کر سکے، تو قضا نہ کر سکے تو تیسرا آپشن جو ہے، تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے. مثلا اگر کوئی شیخ فانی ایسا ہی بوڑھا آدمی ہے، گرمیوں میں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، دن لمبے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر سردیوں میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی فدیہ نہیں ہے. اس کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے اور ان روزوں کی سردیوں میں قضا کرے، چھوٹے دنوں میں قضا کرے. قضا اصل ہے، روزہ اصل ہے، روزہ نہ ہو تو اس کی جگہ قضا ہے. تو قضا اگر کر سکتا ہے عام چھوٹے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں، تو پھر بہرحال وہ قضا کرے. اس صورت میں روزوں کا فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح ایک مسئلہ اور کہ اگر کوئی شیخ فانی ہے، وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر طاقت آ گئی، اب وہ صحت مند ہو گیا، اب روزوں کا جو ہے وہ قضا کر سکتا ہے. اس کا یہ فدیہ صدقہ شمار ہوگا اللہ کے ہاں، اسے بہرحال اپنے قضا شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا. تو یعنی ان چیزوں سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ جو آدمی روزے کی قضا کر سکتا ہے وہ ہر صورت میں روزے کی قضا ہی کرے گا. اور فدیہ جو ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو آدمی بالکل نہ امید ہو چکا ہو، نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ رکھ سکتا ہے، نہ گرمیوں میں رکھ سکتا ہے نہ سردیوں میں قضا کر سکتا ہے. اب روزے کے فدیے کے متعلق کچھ تفصیل سمجھ لیں. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، ایک فطرانے کے برابر ہے، جس کی کم از کم مقدار 2.25 کلو گندم ہے یا اس کی قیمت ہے، جو کسی مستحق جو زکوٰۃ کا ہے اس غریب کو مالک بنا کر دے دینا ہے. تو گندم کی قیمت جو ہے وہ اپنے علاقے کے حساب سے معلوم کر لی جائے. ہمارے علماء نے جو فدیہ طے کیا ہے وہ 250 روپے فی کس ہے، گندم کے حساب سے 250 روپیہ ہے. یہ 2.25 کلو، احتیاطاً اگر 2 کلو گندم کرے تو جو ہے وہ 280 یا 300 روپے فی کس کے حساب سے دے دے، لیکن 250 روپیہ جو ہے 2.25 کلو کے حساب سے اس سال کا فطرانہ جو ہے وہ جو ہے طے کیا گیا. تو بہرحال یہ فدیہ پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ روزے رکھنے کی نہ اب طاقت ہے نہ آئندہ طاقت بحال ہونے کی کوئی امید ہے. تو اس لیے بندہ ایسی صورت میں جو ہے وہ فدیہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.